السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج کا یہ دن 5 اگست سن 2020 بروز بدھ ہم ہندوستانی مسلمانوں کے لیے بالخصوص اور پورے عالم اسلام کے لیے بالعموم یوم سیاہ ہے کہ آج انتہائی غم کا دن ہے۔ اس لیے اس دن اور اس غم کے موقع پر ہمیں کوئی بھی ایسا کام کرنے سے بچنا چاہیے کہ جس سے لوگ ہم پر ہنسے، دنیا ہم پر ہنسے۔ ہاں، حضرت یعقوب علیہ السلام کا وہ جملہ کہ جو انہوں نے خاص موقع پر ارشاد فرمایا تھا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ اللہ کے سامنے ہم اپنے غم کو بیان کر سکتے ہیں، اللہ کے سامنے ہم فریاد کر سکتے ہیں کہ یا اللہ، آج ہم ایسے مسلمان ہیں کہ ہماری مسجد کو صرف منہدم نہیں کیا جا رہا، صرف توڑا نہیں جا رہا، صرف گرایا نہیں جا رہا ہے، وہاں پر بت خانے بنائے جا رہے ہیں اور ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کی طرف رجوع کی ضرورت ہے، اللہ کے سامنے رونے اور گڑ گڑانے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ بابری مسجد تھی اور وہ ہمیشہ ہم لوگوں کے یہاں ہمارے دلوں میں مسجد ہی رہے گی۔ بس یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کو درست کریں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں، استغفار کریں، تو انشاءاللہ فتح مکہ کا واقعہ ہمیں یاد ہے کہ 313 بت اس میں رکھے ہوئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا پڑھتے جاتے تھے اور بت اپنے منہ کے بل گرتے جاتے تھے، اور وہاں سے آج تک اللہ اکبر کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ اور ابھی نیا واقعہ آیا صوفیہ کا ہمارے سامنے ہے کہ 86 سال کے بعد، لمبے عرصے کے بعد وہاں سے پھر سے اللہ اکبر کی آوازیں گونج رہی ہیں۔ تو انشاءاللہ وہ دن بھی آئے گا کہ بابری مسجد کی جگہ سے، بابری مسجد سے پھر سے اللہ اکبر کی آوازیں ہمیں سنائی دیں گی۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پکے سچے مسلمان بن جائیں، ہم صرف زبانی ہی استغفار نہ کریں۔ استغفار کی ایک قسم اور ہوتی ہے عملی استغفار، کہ ہم سر سے پیر تک اپنے تمام اعمال کو ٹھیک اور درست کر کے ویسا کریں جیسا اللہ چاہ رہا ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہم اپنے ہر عمل کو ڈھالیں، ہمارا رہن سہن بود و باش اور ہمارا سر سے پیر تک سراپا سنتوں کے مطابق ہو جائے، تو پھر کون سی وہ طاقت ہو سکے گی کہ جو ہماری مساجد کی طرف اور ہماری عبادت گاہوں کی طرف، ہماری خانقاہوں کی طرف نگاہ بھی اٹھا کر کے دیکھ سکے۔ ہم ذرا اپنے اوپر ایک نظر ڈالیں، ہمارے بال غیروں کے طریقوں کے مطابق ہے، ہماری داڑھیاں ہم روزانہ شیو کراتے ہیں، رسول اللہ کی سنت کے مطابق نہیں ہے، ہمارا لباس دوسروں کا ہے، ہمارا رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، شادی بیاہ کی ساری تقریبات یہ غیروں کی ہم نے اپنائے ہوئی ہیں۔ تو پھر کیسا رونا ہے، کس بات کا ہم رونا رو رہے ہیں کہ ہماری مسجد چھین گئی، جب ہم میں کہیں دور تک بھی مسلمانیت ہے ہی نہیں، ہمیں اسلام کا کچھ دور تک پتہ ہی نہیں۔ خاص طور سے ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ٹک ٹاک پر ناچ رہے ہیں۔ ابھی ٹک ٹاک بین کیا ہوا کہ روتے پھر رہے ہیں، پھر کسی نے بتا دیا کہ انسٹاگرام نے وہی آپشن دے دیا ہے، تو بڑے خوش، پھولے نہیں سما رہے ہیں۔ یہ ہمارا اسلام ہے، یہ ہم میں مسلمانیت ہے، اور پھر ہم روتے ہیں۔ میرے دوستو، میرے عزیز بھائیو، اپنا پورا رہن سہن ہر چیز کو اسلام کے مطابق ڈھالو، تو قرآن نے خود وعدہ کیا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اگر تم واقعتاً پکے سچے مسلمان بن جاؤ تو تم پر کوئی غالب آ ہی نہیں سکتا، تم ہمیشہ سر بلند رہو گے۔ تو دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں پکا سچا مسلمان بننے کی اور اپنے قرآن پر، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلنے کی، مر مٹنے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔